نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کی ہیں، جن کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان دونوں آیات میں یہودیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور ان کی بدخوئی کی وجہ سے، بدخصلتی کی وجہ سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو خلط ملط کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کو چھوڑنے کا کہا گیا اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی۔ حق کو باطل، سچ جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں جو تمہاری کتابوں میں تم پاتے ہو، انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ۔ محترم ناظرین، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو حق جانتے ہوئے ایسی بے حیائی نہ کرو، اور یہ بھی مانی ہے کہ علم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیسا عذاب ہوگا۔ اس کا علم ہو کر بھی افسوس کہ تم بدکرداری پر آمادہ نظر آتے ہو۔ پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃیں ادا کرو، اور امت محمدیہ کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ رکوع سجود میں شامل رہا کرو، انہی میں مل جاؤ اور خود بھی نبی پاک کی امت بن جاؤ۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زکوٰۃ دو ہر 100 درہم پر، پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے۔ نماز و زکوٰۃ فرض و واجب ہے، اس کے بغیر سبھی اعمال غارت ہیں۔ زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مراد لیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز با جماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں پر یہ آیات یہودیوں کی بدخوئی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انہیں سرزنش کرتی ہے، اور انہیں اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر دین اسلام میں منطبق ہونے کے لیے یہ آیات دعوت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں، تم حق اور سچ کو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملایا کرو، گڑبڑ نہ کیا کرو، خلط ملط نہ کیا کرو، اور یہی خطاب مسلمانوں سے بھی ہے کہ حق کو سمجھتے ہوئے باطل کے ساتھ مت ملایا کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
تم جانتے بھی ہو، تمہیں معلوم بھی ہے حق کیا ہے، جاننے کے باوجود حق کو چھپا لیتے ہو۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حق کی نشاندہی ہونے کے باوجود، حق کا تعارف ہونے کے باوجود، معرفت حق ہونے کے باوجود حق کو چھپا لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے ناظرین، اگرچہ آپ کو حق بیانی میں تھوڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ نقصان آپ کی آزمائش ہے، وہ آپ کے لیے اگلی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے مینارہ نور ثابت ہوگا، مشعل راہ ثابت ہوگی۔ یہ عارضی نقصان برداشت کر لیا کرو، لیکن جو آئندہ زندگی میں، آنے والی زندگی میں جو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، پھر اس خمیازے پہ پچھتانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جانتے ہوئے بھی تم حق سے رخ موڑ لیتے ہو، جانتے ہوئے بھی حق کو دبا لیتے ہو۔ جو شخص، جس طرح کہ سورہ عصر میں بتایا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان صالح، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کرتے رہے، حق پر مصیبتیں برداشت کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہے تکلیفوں پر۔ اب یہی وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم جاننے کے باوجود بھی تو حق کو چھپاتے ہو، جبکہ کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان لایا، جس نے عمل صالح کیا، جو حق پر ڈٹا رہا، حق کی تلقین کرتا رہا، اس کی استقامت حق پر تھی، وہ استقامت فی الدین پر تھا، وہ متزلزل نہیں تھا، اس کا ایمان متزلزل نہیں تھا، وہ حق کی بنا پر مصیبتیں جھیلتا رہا، لیکن حق کو اس نے نہیں چھوڑا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جاننے کے باوجود بھی حق کو تم چھپا لیتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر حق پر جو مصیبتیں آتی تھی اس پہ صبر کیا کرتے تھے۔ کمال ان کا حوصلہ تھا، کمال ان کا امتحان ہے، کمال ان کا ایمان ہے کہ جتنی بڑی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں حق کو نہیں چھوڑتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو، 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حکم ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر ملتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ میرے دوستو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نمازیں قائم کرو، زکاتیں ادا کرو۔ اگر صاحب نصاب ہے تمہاری دولت، اگر تم مالدار ہو، حیثیت دار ہو، دنیا دار ہو، اپنی دولت کو چھپا کے نہ بیٹھے رہو۔ اسلام کے متعین کردہ، مقرر کردہ جو حصہ داری ہے زکوٰۃ کی، اس میں سے وہ حصہ نکالو تاکہ تمہارا مال پاک ہو سکے، تمہارے مال کی تطہیر ہو سکے، تمہارا مال تمہارے لیے حلال ہو سکے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تم جماعت کے ساتھ مل جاؤ، تابعداری کرو، ایمانداروں کی تقویت کا باعث بن جاؤ، قیام میں اکٹھے ہو جاؤ، رکوع میں اکٹھے ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ۔ میرے دوستو، ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تلقین کی ہے کہ ہم اپنی جو ذاتی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے، ان کا محاسبہ اور مواخذہ کرتے ہوئے، نفس لوامہ کی صورت میں کہ ہمارا نفس لوامہ بھی ہونا چاہیے جو ہمیں ہماری غلطیوں پہ نشاندہی بھی کرتا ہے، اور اس کے اصلاح احوال کے لیے، اس کی کریکشن کے لیے ہمارا محاسبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں ایک ایسا مسلمان بنا
جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے فرامین کی اطاعت کرنے والا ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔